اگر آپ قرآن پاک کے موضوعات کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اگر آپ تقسیم کریں کہ وہ آیات جن کا تعلق احکام کے ساتھ، وہ آیات جن کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہے، وہ آیات جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، تو آپ کے سامنے یہ آئے گا کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ آیتیں، قرآن پاک میں سب سے زیادہ آیتیں یہ عقیدے اور ایمان کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے بارے میں، انبیاء علیہم السلام کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ یہ سارے عقیدے. کیونکہ عقائد یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے بارے میں، انبیاء علیہم السلام کے بارے میں، پھر فرشتے ہیں، پھر یہ جتنی دیگر چیزیں، آسمانی کتابیں ہیں، تقدیر ہے، لوح محفوظ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، قیامت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. تو قرآن پاک کا سب سے بڑا موضوع، قرآن پاک کا سب سے بڑا موضوع جو ہے یہ عقیدہ ہے. دوسری بات، آپ انبیاء علیہم السلام کی سیرتوں کو دیکھیں. انبیاء علیہم السلام میں آپ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ انہیں دیکھیں، ان کی دعوت جو انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا، جو اپنی قوم سے بیان کیا، اس میں کیا ہے؟ اس میں سب سے زیادہ عقیدے کا بیان، توحید، رسالت، آخرت. توحید، رسالت، آخرت. تو توحید، رسالت، آخرت یہ اس درجے کے عقیدے ہیں کہ جنہیں انبیاء علیہم السلام ہمیشہ بار بار بیان کرتے ہیں. اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز دیکھیں کہ کتب احادیث، ایک تو قرآن پاک، اس کے بعد کتب احادیث کو دیکھیں. احادیث مبارکہ میں کتاب الایمان، کتاب التوحید، کتاب الانبیاء، کتاب المناقب، کتاب فضائل الانبیاء، کتاب النشور اور کتاب الفتن، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن کی اکثریت کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے. تو کتب احادیث بھی اسی موضوع پر مشتمل ہوتی ہے. پھر آپ ائمہ دین کو لیں. اگر آپ ائمہ دین کو لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی جو سب سے مشہور کتاب ہے وہ فقہ اکبر ہے، الفقہ الاکبر. الفقہ الاوسط کے نام سے بھی ایک دوسری کتاب ہے. یہ کیا ہے؟ عقیدے کی کتاب. اور امام اعظم پہلے متکلم تھے، یعنی علم عقیدہ کے ماہر تھے. اس کے بعد آپ نے فقہ کی طرف توجہ فرمائی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ عقیدے کو فراموش کر دیا. نہیں، عقیدہ تو آخری دم تک جو ہے وہ اسی طرح ساتھ رہا اور اسی طرح اس کے حوالے سے کام ہوتا رہا. اچھا، اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی جو سیرت ہے، جو آپ کی تکلیفیں اٹھانا ہے، جو بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جو معتزلہ فرقے کا رد کرنا ہے، جو قرآن مجید کی عظمت کی خاطر زندگی کا ایک بڑا حصہ تکلیفیں اٹھانا ہے، یہ سارا کیا تھا؟ عقیدہ. عقیدہ خلق قرآن کا جو فتنہ تھا اس کا مقابلہ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. اچھا، اسی طرح امام احمد کے بعد آپ ہستیوں کو لیتے ہیں تو آپ کو اسی طرح ملے گی. ہم اپنے قریب زمانے میں جیسے اعلیٰ حضرت کو اگر لیتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی ذات جو ہے وہ ہمارے سامنے بہت اعتبار سے آئیڈیل ہے، لیکن جو سب سے مین پوائنٹ ہے اور جو سب سے بنیادی پوائنٹ ہے اور جو سب سے نمایاں ہے وہ کیا ہے؟ وہ عقیدے کا تحفظ. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے عقیدے پر جو کام کیا وہ سب سے زیادہ نمایاں، اور آپ کی سب سے زیادہ کتابیں اسی موضوع پر ہیں، فقہ اور عقیدہ. یہ دو موضوعات ہیں جن پر آپ نے سب سے زیادہ کام کیا.